بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اردو سٹوری اسٹوڈیو میں خوش آمدید۔ میری امی ابو سے دہی منگوا کر پڑوس میں دے آتی تھیں۔ واپسی پر امی کے ہاتھوں میں کبھی سونے کے کنگن ہوتے تو کبھی ڈھیروں پیسے۔ یہ بات ناقابل یقین تھی کہ پڑوسن امی کو دہی کے عوض یہ سب کچھ عطا کرتی ہوگی، جبکہ امی نے گھر میں یہ بتا ہی رکھا تھا کہ ان کی پڑوسن بڑی دریا دل ہے۔ مگر پھر مجھے یہ راز بھی کھل گیا کہ امی تو ہم سب سے چھپ کر رات میں بھی پڑوس والے تھے۔ وہ ہماری تمام جائز ضروریات پوری کرتے تھے، ہمیں اچھا کھلاتے، اچھا پہناتے تھے، لیکن میری اپنی اتنے میں راضی نہیں ہوتی۔ انہیں بہت کچھ چاہیے تھا۔ میری امی کو مقابلے بازی کا بہت شوق تھا۔ وہ چاہتی تھی جیسا زیور تائی نے پہنا ہے ویسا زیور وہ بھی پہنے، جیسے کپڑے تائی بناتی ہیں ویسے کپڑے امی بھی بنائیں۔ لیکن میرے ابا کی کم آمدنی میں یہ سب ممکن نہیں تھا۔ اسی وجہ سے ہمارے گھر آئے روز جھگڑے ہوتے رہتے تھے۔ میں اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھی۔ میں اپنی امی کو سمجھانے کی حد درجہ کوشش کرتی تھی۔ میں ابو کی مجبوری ان کے سامنے رکھتی، مگر وہ تو کسی بات کا اثر ہی نہیں لیتی تھی۔ پھر یوں ہوا کہ ہمارے پڑوس میں کچھ لوگ آ کر آباد ہو گئے۔ میری امی کا آنا جانا اس گھر میں بڑھ گیا تھا۔ میں نے نوٹس کیا تھا کہ نئی پڑوسی آنے کے بعد میری امی خوش رہنے لگی تھی۔ اب ہمارے گھر میں لڑائی جھگڑا بھی نہیں ہوتا تھا، لیکن صبح جب ابو کام پر جاتے تو امی انہیں تاکید کر دیتی تھیں کہ وہ واپسی پر دہی ضرور لے کر آئیں۔ اب وہ امی کی ہر بات مانتے تھے۔ شام کو جب ابا گھر واپس آتے تو ان کے ہاتھ میں ایک دہی کا شاپر ہوتا۔ امی وہ دہی ایک کٹوری میں ڈال دیتی اور جلدی سے چادر اوڑھ کر پڑوس والے گھر چلی جاتی تھی۔ جب امی گھر واپس آتی تو ان کے ہاتھ میں زیورات ہوتے تھے، تو کبھی پیسے ہوتے، کبھی نئے کپڑے کے جوڑے ہوتے۔ میں بہت حیران تھی کہ آخر کون لوگ ہیں جو امی کو دہی کے بدلے میں اتنا سب کچھ دے رہے ہیں۔ مجھے کچھ گڑبڑ لگی رہی تھی۔ میں اپنے بہن بھائیوں میں سب سے زیادہ حساس طبیعت کی مالک تھی۔ میرے بہن بھائیوں کو تو پرواہ ہی نہیں تھی کہ امی کیا کرتی ہیں یا کدھر جاتی ہیں، لیکن میں گھر کے ہر فرد پر گہری نظر رکھتی تھی۔ میں نے امی سے پوچھا، امی ہمارے پڑوسی کیسے ہیں جو آپ کو دہی کے بدلے میں اتنا کچھ دے دیتے ہیں؟ تو امی مجھے گھور کر چپ کروا دیتی تھی۔ وہ کہتی ہی تھی، تم میری ماں نہ بنا کرو، ورنہ جانے کیوں میری امی مجھ سے اتنا خار کھاتی تھی۔ خیر میں خاموش ہو جاتی۔ مجھے لگتا تھا کہ شاید کوئی عورت امی کی دوست بن گئی ہوگی جو امی کو دہی کے بدلے میں اتنا کچھ دے دیتی تھی۔ ایک شام بہت عجیب ہی واقعہ ہوا۔ امی کچن میں کھڑی ہانڈی بنا رہی تھی۔ میں کچن سے پانی لینے گئی تو امی نے دیکھا کہ امی ہانڈی بھی پسا ہوا پاؤڈر ڈال رہی تھی۔ وہ پاؤڈر مسالہ بالکل بھی نہیں تھا، اس کی ڈبیا بھی ذرا مختلف ہی تھی۔ میں چونک سی گئی تھی، آخر ہمارے گھر میں کیا ہو رہا تھا؟ امی ہانڈی میں کیا ڈال رہی تھی؟ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اس چیز کی کھوج لگا کر ہی رہوں گی۔ میں نے سوچا کہ رات کو میں اٹھ کر کچن میں آ کر ڈبیا کو چیک کروں گی، اس میں ایسا کیا تھا جسے امی نے ہانڈی میں ڈال دیا تھا۔ لیکن ایسا ہوا کہ شام جیسے ہی میں نے کھانا کھایا میں سو گئی۔ صبح اٹھی تو امی مجھ سے پہلے ہی ناشتہ کر کے بنا چکی تھی۔ میں نے سوچا چلو کوئی بات نہیں، رات کو تو مجھے جلدی نیند آ گئی تھی، لیکن آج میں ضرور کچن میں جاؤں گی اور اس ڈبیا حقیقت معلوم کر کے ہی رہوں گی۔ لیکن حیرت انگیز بات یہ تھی کہ میں نے جیسے ہی رات کا کھانا کھایا میں پھر سو گئی تھی۔ اب مجھے امی پر شک ہونے لگا تھا۔ مجھے لگا کہ شاید امی نیند کی دوائی ہانڈی میں ڈالنے لگی ہیں۔ اس بات کا پتہ لگانے کے لیے میں نے رات کو کھانا ہی نہیں کھایا۔ امی نے بہت اصرار کیا تو میں نے امی کے سامنے اپنی پلیٹ میں کھانا ڈالا اور میں نے کہا، امی آج میں کمرے میں جا کر کھاؤں گی۔ میں کھانا کمرے میں لے گئی، لیکن میں نے کھانا کھایا نہیں اور اس کو چھپا دیا۔ پھر میں معمول کے مطابق لیٹ گئی اور سوتی بن گئی۔ 1 گھنٹہ گزرا ہوگا جب مجھے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ میں نے تھوڑی سی آنکھیں کھولی تو مجھے امی پر نظر آئی تھی۔ وہ ہمارے گھر میں آئی تھیں جہاں پر ہم سب بہن بھائی سوتے ہیں۔ انہوں نے میرے بہن بھائیوں پر چادریں ڈالیں اور ان کے بستر ٹھیک کیے، پھر سب کو چیک کیا کہ سب سو رہے ہیں یا نہیں۔ جب امی کو تسلی ہو گئی کہ سب بہن بھائی سو چکے ہیں تو وہ خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ ان کے جاتے ہی میں بھی دروازے کی اوٹ میں جا کر کھڑی ہو گئی۔ تھوڑی ہی دیر گزری ہوگی کہ میں نے دیکھا میری امی چادر لے کر گھر سے باہر نکل گئی۔ میں حیرت زدہ سے رہ گئی، آخر میری امی اتنی رات کو کہاں گئی تھی؟ میں اپنے کمرے میں سے نکل کر ابو کے کمرے میں جھانکا۔ میرے ابو بھی بے خبر سو رہے تھے۔ اب میں سارا کھیل سمجھ گئی تھی۔ میری امی ہر روز رات کو کھانے میں نیند کی دوائی ملا کر ہمیں کھلا دیتی اور ہمارے سو جانے کے بعد وہ گھر سے باہر نکل جاتی تھی۔ میں نے جلدی سے امی کا پیچھا کیا۔ میں گیٹ میں جا کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے دیکھا کہ میری امی جلدی سے پڑوس کے گھر میں چلی گئی تھی۔ یہ بات ناقابل برداشت تھی۔ آخر امی کو ایسی کون سی ایمرجنسی ہو گئی تھی کہ وہ رات کو اس پہر پڑوس میں چلی گئی تھی؟ میں ساری رات سولی پہ لٹکی رہی، مجھے نیند ہی نہیں آ رہی تھی۔
کروٹ پر کروٹ بدلتی رہی، یوں ہی لیٹے لیٹے فجر کی اذان گونجتی۔ تب وہیں ہمارے گیٹ کا دروازہ کھلا، میں نے جلدی سے کھڑکی میں جا کر دیکھا تو میری امی گھر واپس آ رہی تھی۔ میں ایک بالغ لڑکی تھی، میں بچی نہیں تھی کہ اتنا ہی نہ سمجھ سکوں کہ کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط، لیکن رات کے اس پہر گھر سے نکلنا اور صبح فجر کے وقت واپس آنا مناسب نہیں تھا۔ مگر میں نے پھر بھی اپنے دل پر شک گنجائش رکھی۔ میں نے سوچا کیا پتہ امی پڑوسن نے بلایا ہو، اسے کوئی ایمرجنسی ہو گئی ہو۔ اس لیے میں نے سوچا کہ میں رات کا کھانا پھر نہیں کھاؤں گی اور دیکھوں گی کہ میری امی کہاں جاتی ہیں۔ جب رات ہوئی تو میں نے پھر سے کھانا نہ کھایا اور میں نے اپنا کھانا اٹھا کر اپنے کمرے میں آ گئی اور وہ کھانا چھپا دیا تھا۔ معمول کے مطابق میں کمرے میں آئی اور آنکھیں بند کر کے لیٹ گئی تھی۔ امی ہمارے کمرے میں آئی، انہوں نے بچوں کو چادر میں چھپا دیا، پھر ہمارے سونے کی تصدیق کر کے وہ پھر سے گھر سے باہر نکل گئی تھی اور کل کی طرح امی پھر فجر کے وقت گھر لوٹی تھی۔ میں نے 2 ہفتے تک روٹی کی نہیں کھائی اور امی کی جاسوسی کی۔ ان 2 ہفتوں میں میری امی ہر روز پڑوس کے گھر چلی جاتی تھی اور صبح فجر کے وقت واپس آتی تھی۔ مجھے اپنی امی سے کراہیت محسوس ہونے لگی تھی۔ مجھے ابو پر بڑا ترس آتا تھا کہ انہوں نے کس طرح سے غریبی میں امی کی ہر خواہش پوری کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن میری امی ان کے ساتھ وفا نہیں کی۔ جی تو چاہتا تھا کہ امی کی اصلیت ابو کے سامنے کھول کر رکھ دوں، لیکن پھر بھی میں نے سوچا کہ پہلے میں اس بات کی تصدیق کر لوں کہ جو میں سوچ رہی ہوں وہ سچ بھی ہے یا نہیں، اس کے بعد ہی ابو کو سب کچھ بتاؤں گی۔ میں امی کی ایک ایک حرکت کو نوٹ کر رہی تھی۔ امی صبح گھر کے کام کاج کرتی، پھر نہا دھو کر صاف ستھرے کپڑے پہن کر کریم لگا کر بیٹھ جاتی۔ جب ابو گھر آتے تو سب سے پہلے ان سے دہی کے بارے میں سوال کرتی۔ ابو مسکرا کر امی کو دہی کا چوپر پکڑا دیتے۔ امی ابو کو نہ چائے کا پوچھتی نہ ہی پانی کا، وہ دہی ایک کٹورے میں ڈالتی، پھر چادر لے کر پڑوس کے گھر چلی جاتی۔ میں ہی ابو کو پانی دیتی، ان کے کپڑے استری کر کے رکھ دیتی تھی۔ تب تک امی آ جاتی اور تازہ روٹی بنا کر ہم سب کو دیتی تھی۔ پھر رات کو وہی معمول ہوتا کہ جب ہم سو جاتے تو امی پڑوس کے گھر چلی جاتی۔ میں نے سوچا کہ ایک دن امی کے جگہ میں خود ہی دہی لے کر جاؤں گی اور دیکھوں گی کہ آخر امی کو سونے کے زیورات اور پیسے کون دیتا ہے۔ میں نے بھی امی کے ساتھ انہی کا طریقہ آزمانے کی کوشش کی تھی۔ جیسے ہی شام ہوئی میں نے امی کو چائے بنا کر دی اور اس میں وہی دوائی مکس کر دی جو امی ہانڈی میں کرتی ہوتی تھی۔ امی چائے پیتے ہی سو گئی تھی۔ جب شام کو ابو گھر آئے تو میں نے جلدی سے ان سے دہی والا شاپر پکڑ لیا اور ایک برتن میں ڈال لی۔ میں نے امی ہی کی چادر اوڑھ لی تھی۔ میرا قد کاٹ بھی امی جتنا ہی تھا۔ وہ میں دہی لے کر پڑوس کے گھر چلی گئی تھی۔ وہاں ایک کام والی لڑکی آنسو بھر آئے تھے۔ مجھے لگا تھا کہ اب میں زندگی میں دوبارہ کبھی نہیں مسکرا پاؤں گی۔ مجھے جو بات سمجھ میں آئی تھی اس کا میں تذکرہ شاید خود سے بھی نہ کر پاؤں۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میری امی کی کوئی بھی بات میرے سامنے آئے، لیکن پھر بھی مجھے راز جاننا ہی تھا۔ آج رات میں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ میں امی کے پیچھے ہی نکل آؤں گی اور دیکھوں گی کہ آخر میری امی یہاں آ کر کرتی کیا ہے اور کون سا شخص انہیں انعام دیتا ہے۔ میں گھر لوٹ کر آئی تو ابو بڑے پریشان سے نظر آئے۔ وہ بولے بیٹا آج تمہاری امی کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ وہ اس ٹائم کبھی بھی نہیں سوئی۔ میں گھبرا گئی تھی۔ میں نے کہا ابو کچھ لوگوں کو ہر وقت سونا ہی چاہیے، جب تک ایسے لوگ سوتے رہتے ہیں دوسروں ان کی شر سے محفوظ رہتے ہیں۔ ابو میری بات سن کر چونک سے گئے تھے۔ انہوں نے مجھ سے کہا بیٹا کوئی بات ہوئی ہے؟ میں ان کو کیا بتاتی، یہ بات کہاں سے شروع کرتی؟ میں نے کہا نہیں ابو ایسی کوئی بات نہیں ہوئی۔ ابو خاموش ہو گئے تھے۔ میں نے امی کی چائے میں بہت کم نیند کی دوائی ملائی تھی، اس لیے وہ 3-4 گھنٹوں بعد ہی اٹھ گئی تھی۔ امی کی جب آنکھ کھلی تو وہ بڑی حیرت زدہ سی تھی۔ وہ بولی نہ جانے آج میری آنکھ کیسے لگ گئی، میں تو کبھی بھی اس ٹائم سے نہیں سوئی، آج نہ جانے مجھے کیا ہو گیا تھا۔ پھر جیسے ہی انہیں تھوڑی سی ہوش آئی تو ان کو سب سے پہلے دہی کی فکر ہوئی۔ وہ گھبرا گئی۔ انہوں نے ابو سے پوچھا آج آپ دہی نہیں لائے کیا؟ ابو بولے لایا تھا بیٹی، پکڑا آئی ہے پڑوسن کے گھر۔ میں نے صاف نوٹ کیا تھا میری امی کے چہرے سے ہوائیاں اڑ گئی تھی۔ ان کا چہرہ خوف سے زرد پڑ گیا تھا۔ وہ جلدی سے میرا بازو پکڑ کر مجھے کھینچتی ہوئی کمرے میں لائیں اور غصے سے بولیں تو کیوں گئی تھی وہاں؟ میں نے بڑے آرام سے کہا امی آپ بھی تو ہر روز جاتی ہیں نا، انعام لے کر آتی ہیں، آج میں چلی گئی میں نے انعام لے لیا۔ امی نے اپنا سر پیٹ لیا تھا۔ وہ بولی بدبخت تو کیا کہہ رہی ہے؟ مجھے سب سچ بتاؤ، گھر پر کون تھا؟ تو کس کو دہی پکڑا کر آئی ہے؟ میں نہیں چاہتی تھی کہ میری امی کو شک ہو اور وہ محتاط ہو جائیں، کیونکہ آج بھی ان کو رنگے ہاتھوں پکڑنا چاہتی تھی۔ اس لیے میں بولی امی ایک کام والی عورت تھی، وہ کام کر رہی تھی، اس نے مجھ سے ہی دہی لے لیا اور کہا کہ انعام کل آ کر لے جانا۔ امی کے سانس میں سانس آیا تھا۔ وہ مسکرا کر بولی اچھا بیٹا چلو ٹھیک ہے، میں کل انعام لے آؤں گی اور تمہیں بھی دے دوں گی۔ پھر امی صحن میں نکلی اور کھانا بنانے لگی تھی۔ ہر روز کی طرح انہوں نے آج بھی ہانڈی میں نیند کی دوائی ملا دی تھی۔ نہیں انہیں ایسا کرتے ہوئے میں نے کچن کی کھڑکی سے دیکھا تھا۔ مجھے نہایت دکھ ہوا تھا۔ میں نے سوچا کہ بعض لوگوں میں
शर्म नाम की, ज़मीर नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती। सब घर वाले खाना खाकर सो चुके थे, लेकिन मैंने आज फिर खाना नहीं खाया था और बहाना बनाकर कमरे में जाकर लेट गई थी। आधे घंटे बाद ही मेरी अम्मी कमरे में आई, बच्चों को चेक किया, सब सो रहे थे। मैं भी सोने का नाटक कर रही थी। फिर अम्मी गेट खोलकर पड़ोसन के घर में दाखिल हुई। मैं भी इनका पीछा कर रही थी। मैंने भी एक चादर सर पर ले ली और छुपकर इनके पीछे चली गई। इसे मेरी खुशकिस्मती कहने या जो भी, मुझे पड़ोस का बड़ा गेट खुला मिला था। मैं गेट को धकेल कर चुपके चुपके से कमरे में दाखिल होने की लगी। वो घर हवेली नुमा था, कमरों से कमरे निकल रहे थे। मैं खामोशी से दबे कदमों से कमरे में दाखिल होती रही। एक कमरे में जब दाखिल हुई तो मुझे मेरी अम्मी के बोलने की आवाज़ सुनाई दी थी। वो कह रही थी, अमजद तुम फिक्र ना करो, तुम ठीक हो जाओगे। मैं दिन रात तुम्हारे लिए दुआ करती हूँ। मैं हैरान हो गई थी कि अम्मी किसको दिलासा दे रही है। मैं दरवाजे के साथ लगती आगे बढ़ी। मेरी ठोकर सामने पड़ी कुर्सी को लगी। अम्मी हड़बड़ा गई थी। इन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो मैं खड़ी थी। अम्मी हैरत से मुझे तक रही थी। वो बोली, सना तुम रात के इस पहर यहाँ क्या करने आई हो? मैं खामोश खड़ी थी। मैंने बिस्तर पर लेटे हुए कमज़ोर और लागर मर्द को देखा। मेरी आंखों में लिखा सवाल पढ़कर अम्मी ने इस मर्द को देखा और बोली, अच्छा सना, तुम मुझ पर शक करती हुई यहाँ तक आ गई हो। तुम्हें लगता होगा कि रात के इस पहर ना जाने तुम्हारी माँ कहाँ जाती होगी। तो आओ मैं तुम्हें किसी से मिलवाती हूँ। मैं आगे बढ़ी थी। अम्मी ने मेरी तरफ मुस्कुरा कर देखा। अम्मी बोली, अमजद देखो तुम्हारी भांजी आई है। अमजद मुझे देख रहा था। मैंने अम्मी से कहा, अम्मी मैं किसी अमजद को नहीं जानती, ये कौन है? तो अम्मी की आंखें भीग गई। अम्मी बोली, बेटा ये मेरा इकलौता भाई है। जब ये 10 साल का था तो ये खो गया था। हमने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा था इसे, अपने भाई को, लेकिन इसका कोई सुराग नहीं मिला। हम तो अपने भाई को मुर्दा तस्लीम कर चुके थे, मगर ये कुछ माह पहले ही हमारे पड़ोस में आकर आबाद हो गया। जब मैं एक रोज़ इनके घर आई तो मुझे वहाँ पर अमजद नज़र आया। हम दोनों ही एक दूसरे को पहचान नहीं पाए थे, लेकिन अमजद के घर में एक बड़ी सी तस्वीर लगी थी जिसमें मेरे वालिदैन, हम बहन भाई और अमजद था। मैं बड़ी हैरानगी हुई। मैंने इससे पूछा, तुम्हारे पास मेरे बचपन की ये तस्वीर कहाँ से आई? तो अमजद चौंक गया। इसने बड़ी गौर से मेरा चेहरा देखा था। फिर बोला, मेरा नाम अमजद है, आपका क्या नाम है? मैं अमजद का नाम सुनकर तड़प गई। मैंने अपने भाई को गले लगा लिया और ज़ारो कतार रोने लगी। मैंने कहा, मेरा नाम शाज़िया है। अमजद भी मुझे लम्हों में पहचान गया। वो भी रोने लगा था। इसने पूछा, बाजी शाज़िया कैसी हैं आप? घर वाले सब कैसे हैं? मैंने इससे पूछा, अमजद पहले तुम ये बताओ, तुमको मिले में खो गए थे ना, फिर तुम्हारे पास ये तस्वीर कैसे आ गई? तो वो बोला, बाजी मैं खोया नहीं था, बल्कि मैं घर से भाग गया था। मैं घर की गुर्बत से तंग आ गया था। मुझे नफ़रत होती थी गुर्बत से। एक शाम जब हम सब मेले में गए थे, मैं इस शाम घर से भागने का इरादा बनाकर ही वहाँ गया था। मैं यादगार के तौर पर हम सब की एक तस्वीर उठाकर ले गया था। मैं मेले से भाग गया था, मगर तुम लोग समझते थे कि मैं शायद कहीं खो गया हूँ। फिर मैं वहाँ से अपने एक दोस्त के घर चला गया। इसके वालिदैन ने मुझे कबूल नहीं किया तो मैं दर-बदर की ठोकरें खाता रहा। मैंने बड़े दिन फाके काटे। जब मैं मरने के करीब था तो मुझे एक उस्ताद मिल गया। इसने मुझे गाड़ियों का काम सिखाया। वो काम सीखकर मैं एक बड़े से गैराज में लग गया। इस तरह मैंने मेहनत करके एक एक पाई जोड़ी। मेरी मेहनत का फल है जो आज मेरे अपने 4 गैराज हैं। मैं अच्छा खाता हूँ, अच्छा कमाता हूँ, लेकिन पैसा जमा करते करते मेरी शादी की उम्र गुजर गई। मुझे शादी का मौका ही नहीं मिला। लेकिन अब जब मेरे पास सब कुछ है तो अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत मुझसे छिन गई। मुझे कैंसर का मर्ज़ लाहक हो गया, जो कि आखिरी स्टेज पर है। सना, तुम्हारे मामू ने मुझे ये सारी बातें पहली मुलाकात में ही बता दी थी। तुम्हारे मामू बहुत बीमार हैं, इनको एक हमदर्द की ज़रूरत है। तभी मेरे मामू कमज़ोर और रंजीव आवाज़ में बोले, बेटा मेरा इस दुनिया में तुम्हारी माँ के सिवा कोई और नहीं बचा। मुझे इस वक्त अपने खूनी रिश्ते की अशद ज़रूरत है। मेरा दिन तो रोते रोत कर लाते गुजर जाता है, मगर जब रात होती है तो मुझे बहुत वहशत आती है। मुझे लगता है अगर मैं मर गया तो किसी को तो खबर ही नहीं होगी। इसलिए मैं रात को अपनी बहन को अपने पास बुला लेता हूँ। जब मेरी हालत बिगड़ने लगती है तो मुझे ये कुरान सुनाती है। मैं पानी मांगता हूँ तो पानी देती है। दर्द जब हद से बढ़ जाए तो दवा देती है। डॉक्टर्स ने कहा था कि मेरे बचने के इम्कानात बहुत कम हैं।
اس لیے میں اپنے گھر آ گیا تاکہ مجھے موت میرے گھر میں ہی آئے۔ میں نے اپنی ساری دولت و وصیت میں یتیم خانوں کے نام کر دی ہے۔ جو تھوڑا بہت بچا ہے وہ میں نے شام ایک تحفہ تمہاری امی کو دیتا ہوں، تاکہ جب وہ رات میں اپنے آرام دہ بستر پر لیٹنے لگے تو ایک لاچاری بھائی کی تکلیف یاد نہ بھی آئے تو وہ تحفہ ہی یاد آ جائے اور وہ میرے گھر چلی آئے۔ ماموں کی باتیں سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میں نے ماموں سے کہا کہ میں بھی آپ کی پاس آپ کی دل جوئی کرنے کے لیے آیا کروں گی۔ میں نہیں چاہتا کہ میں ایک بار سب سے مل کر پھر سے بچھڑ جاؤں۔ میں اپنے عزیزوں کے زخم کریدنا نہیں چاہتا۔ اب ساری بات، ساری حقیقت میری آنکھوں کے سامنے تھی۔ میں نے امی سے معافی مانگ لی تھی، مجھے معافی مانگنی ہی تھی، کیونکہ میں نے اپنی ماں پر شک کیا تھا۔ امی نے مجھے معاف کرتے ہوئے کہا تھا کہ میں ان کے بھائی کی صحت کے لیے دن رات دعا کرتی رہوں۔ میری آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ میرے ماموں کی صحت یابی کے لیے دعا کریں۔